يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائل ولا يعطي نعما أحلى عدون ولا يعدي حقه المجتهد، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر يوحى برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منیر. درود بھیجیں کہ محمد ارباب اعظم، پروردگار عالم، بانیان اور حاضرین کی تمام حاجات کو ذکر کے توفیق قبول مقبول فرمائے. پروردگار کی بارگاہ میں واسطہ ہے کریم کربلا کا کہ بالخصوص تمام چاہنے والوں کو پروردگار عالم غریب زہرا کے روزے کا دیدار نصیب فرمائے. ہم سب کو سیرت و کردار آل محمد پر چلنے کی توفیق ہے. جو بیمار ہیں بحق مولانا سید السجاد، بحق جناب فاطمہ صغرا، بالخصوص ہمارے بزرگ حسن صغیر عابدی صاحب کی زوجہ نہایت علیل ہے، جناب صغیر عابد رضوی صاحب علیل ہیں، اور جملہ جو مومنین علیل ہیں. بحق مولانا سید السجاد پروردگار ان سب کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے. پالنے والے ہم سب کو مرنے سے پہلے ایک بار روضہ حسین دکھاتا. پالنے والے علماء حق کے سائے کو سر پہ قائم دائم. زمانے کے سلطان فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی تعجیل کی دعا مانگنا، شام والی بی بی کا واسطہ دینا. آؤ مل کے واسطہ دے. پالنے والے آپ کی بارگاہ میں علی کی علی بیٹی کا واسطہ دیتے ہیں. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو سرکار کی معرفت نصیب فرما. ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شمار فرما. ایک بار مل جل کے بلند ترین آواز سے آل محمد پہ درود بھیجیے. توجہ ہے دوستوں کی، بزرگوں کی. پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں لباس اعجاز میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر نعمتوں کی بارشیں کی. وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، وہ نعمتیں باطنی بھی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لیکن اتنی نعمتوں کی بارشوں کے باوجود انسانوں کی اکثریت وہ ہے جو اللہ ہی سے جھگڑنے پر آمادہ ہے. بغیر علم ان کے پاس علم نہیں ہے، ولا ہدن ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، ولا کتاب منیر ان کے پاس قرآن بھی موجود نہیں ہے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر محسوس کریں تو میں انسان کی جب اس دنیا میں انسان آ رہا ہے تو اس کی نوعیت کے بارے میں رب دو جہاں نے ارشاد فرمایا ہے
کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم اس طرح شکم مادر سے دنیا میں آئے ہو کہ کچھ نہیں جانتے۔ جب کچھ نہیں جانتے، اچھا خالق نے اس میں یہ بھی بیان فرمایا جعل لکم السمع، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، سماعت ہم نے تمہیں دی ہے، دیکھنے کی طاقت ہم نے تمہیں دی ہے، دل و دماغ ہم نے تمہیں دی ہے، کیوں؟ تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو، اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کو پیش کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر محسوس کریں کہ تھوڑا سا لمحہ مجھے تمہید کے لیے چاہیے، میں بس مسلسل ہوں گا، چاہوں گا کہ تیزی سے دو باتیں پیش کر سکوں۔ کہا کیا کہ ہمیں کس طرح شکم مادر سے انسان آ رہا کہ کچھ نہیں جانتا۔ اب جب کچھ نہیں انسان جانتا تو یاد رکھو ضرورت ہے ایسے کی، کیونکہ انسان اس طرح آتا ہے کہ کچھ نہیں جانتا، کہ جو انسان کو تعلیم دے، جو انسان کو پڑھائے۔ یہی سبب ہے کہ رب دو جہاں نے انسانوں کے لیے ایک مکمل نظام بنایا، جس نظام کو نظام ہدایت کہا جاتا ہے، ایک ایسا پختہ نظام کہ پے در پے ہادی بھیجے، مسلسل ہدایت کرنے والے آتے رہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کو صاحب عقل بنایا تھا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ انسان کو صاحب، تھوڑا سا جوان اگر میرے ساتھ دیں گے بولیں گے تو بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی، انسان کو صاحب احسنتم عقل بنایا تھا، اس لیے مسلسل ہدایتیں آئیں۔ یہ تو بات طے ہے نا کہ گھٹنوں کی ہدایت نہیں ہوتی، اگر تو سمجھ میں آئے تھوڑا سا، تخنوں کی ہدایت نہیں ہوتی، عقلوں کی ہدایت ہوتی، اگر تو بات پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پروردگار عالم نے مسلسل ہادی پہ ہادی بھیجے، یہاں تک کہ عالمین کی سب سے بڑی نبوت کو دنیا میں بھیجا۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں اور میرا پیغام محسوس کریں اور محفوظ فرمائیں کہ میرے نبی ٹھیک ہے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن کب سے ہیں؟ آپ کی پوری توجہات کے لیے میں فکر رہتا ہوں، پیارے نبی ہی کا پیارا فرمان ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ نبی نے اس حدیث کو عموماً اس طرح سماعت کیا جاتا ہے کہ پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کنت موجودا، میں موجود تھا، نہ، کنت نبیا، موجود تو تھا مگر عہدہ نبوت کے ساتھ تھا۔ کاش کے اس بات کو سمجھو، عہدہ نبوت کے ساتھ موجود تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے۔ تو میرے دوستو، میرا نبی کب سے ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کسی نے آ کے سوال کیا تھا یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا جب یہ کب نہ تھا میں تھا۔ جب یہ کب نہ تھا میں تھا، ہے نا؟ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، پیارے نبی خدا کے سب نبیوں کے سردار، نبیوں کے سردار میرا نبی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، جب اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کتنی ہے؟ کل ظاہری حیات طیبہ 63 برس، 63 ایئرز، ٹھیک ہے نا؟ پیارے نبی کی حیات طیبہ یاد رکھیے اس بات کو۔ اب اس حیات طیبہ میں سنیں گے تو میں سناؤں گے تو بات بولوں گے۔ پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ محمد، پیارے نبی کی حیات طیبہ ہے کل 63 برس کی، ٹھیک؟ اس 63 برس میں اللہ کے نبی نے قرآن بھی بتلانا ہے، شریعت بھی پہنچانی ہے، حلال بھی بتلانا ہے، حرام بھی سمجھانا ہے، احکام بھی پہنچانے ہیں، گھر والوں کے حقوق، زوجہ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، سماجی مسائل، کیا کچھ بتانا ہے اللہ کے نبی نے۔ مباہلہ بھی کرنا ہے، جنگیں بھی لڑنی ہے، مناظرہ بھی کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ انصاف سے بتاؤ اللہ کے نبی نے 63 برس میں تبلیغ کی ہے یا تبلیغ کا موضوع دکھایا؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر تاریخ ہدایت کو سمرائز کیا جائے، بالخصوص جتنے جوان بیٹھے، سمرائز کیا جائے تو کل 4 فقروں میں تاریخ ہدایت آتی ہے۔ وہ 4 فقرے کیا ہیں جانتے ہو؟ یعنی جناب آدم کے دور میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، ٹھیک ہے؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، انکار توحید کا وجود ہو گیا، ٹھیک؟ آدم کے بعد آئے نوح نبی اللہ،
نو نبی خدا امت کو واپس توحید کی طرف لائے. ہوا کیا؟ بتوں کا پوجا شروع ہو گئی. پوری قوت سے سننا، بت پرستی کا آغاز ہو. نو نبی اللہ کے بعد آئے خلیل خدا، آتے ہی بت توڑے، امت کو واپس توحید کی طرف لائے. لیکن جانے لگے تو سورج پرستی کا آغاز ہو گیا. ابراہیم کے بعد آئے موسیٰ کلیم اللہ، امت کو سورج پرستی سے واپس لے کے آئے توحید پرستی کی طرف. لیکن جب وہ جانے لگے تو ہوا کیا؟ امت گوسالہ پرست ہو گئے، جانور کو پوجنے لگی. اب کلیم اللہ کے بعد آئے جناب عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ امت کو جانور پرستی سے واپس توحید پرستی کی طرف لائے. لیکن ہوا کیا؟ وہی کے زمانے میں عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا گیا. اب یہ ہے تاریخ ہدایت. اب آئی عالمین کی سب سے بڑی نبوت. توجہ ہے سب کی؟ اب آئی عالمین کی سب سے بڑی نبوت. اب میرے نبی نے کرنا کیا ہے؟ کل 63 برس کی حیات طیبہ ہے پیارے نبی کی. کرنا کیا ہے؟ جانور پرستی کا انکار کرنا ہے، سورج پرستی کا انکار کرنا ہے، بت پرستی کا انکار کرنا ہے، انسان پرستی کا انکار کرنا ہے، اور اپنے سچے خدا کا اقرار کروانا ہے. میرا نبی احسن تو خدا، آپ سب کو روزہ حسین کا دیدار نصیب فرمائے. میرا نبی مقام فاران کی چوٹی پہ بلند ہوا اور کہنے لگا لا الہ الا اللہ. اس جملے کی قوت سمجھنا، اگر پہنچ جائے تو میرا ساتھ دینا. یہ ہے پیارے نبی کے جملے کی قوت. میرے نبی آئے اور آنے کے بعد صدا دی لا الہ الا اللہ. نہ جانور خدا لا الہ، نہ جانور خدا، نہ بت خدا، نہ انسان خدا، نہ سورج خدا الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ ہے میرے نبی کے ایک جملے کا کمال کہ ایک جملے میں سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کر دی اور اپنے حقیقی اللہ کا اقرار کروایا. یہ ہے نبی کا کمال اور یہ ہے نبی کے وسیع کا کمال. علی نے آتے ہی جھولے میں اجدر چیرا کہ جانور خدا نہیں ہے. علی نے بت توڑے کہ بت خدا نہیں ہے. علی نے سورج پلٹایا کہ سورج خدا نہیں ہے. علی نے خود سجدہ کر لیا، انسان خدا نہیں. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. علی نے خود سجدہ کر لیا کہ انسان خدا نہیں. پہنچ رہا ہے دوستوں تک پیغام. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس کو یوں سمجھ لو کہ اب پیارے نبی زمانہ شروع ہوا، سرکار کا حکم آیا. کعبہ جو ہے نا، کعبہ، خانہ کعبہ، یاد رکھنا. خانہ کعبہ کا غلاف کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سیاہ ہوتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جب خلیل خدا نے کعبہ بنا دیا تو دیکھا کعبے کا در پہ، کعبے کے در پہ پردہ نہیں تھا. تو جناب حاجرہ نے اپنی چادر کعبے کے دروازے پہ لٹکائی. یہ تھا خانہ کعبہ کا پہلا پردہ. چونکہ جناب حاجرہ کی چادر سیاہ تھی اس لیے غلاف کعبہ سیاہ ہوتا ہے. پریشان نہیں ہونا، تھوڑا سا ساتھ دو اگر بات پہنچ رہا ہے دوستوں تک پیغام. ٹھیک ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کے نبی حکم ہوا کعبے پہ. وہ جو بڑے بڑے عرب کے قصیدہ لکھنے والے تھے ان کے قصیدے لٹکے ہوئے تھے. خالق نے کہا کہ ابھی حکم دیا. پیارے نبی گئے. یہ نہیں دوستو، یاد رکھنا اللہ کے نبی نے خود ایک سورہ سلیکٹ کی. اللہ نے نہیں فرمایا تھا، اجازت دی تھی کوئی بھی سورہ لٹکا دی. اب یہ تو نبی کا حسن انتخاب تھا. نبی نے چنا تو سورہ کوثر کو چنا. پتہ نہیں میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف. نبی نے چنا تو نبی نے سورہ کوثر کو چنا. اب وہ بڑے بڑے قصیدہ لکھنے والے جن کے قصیدے لگے ہوئے تھے، لٹکے ہوئے تھے کعبے کی دیوار پر، نبی نے جب سورہ کوثر کو اس پہ لٹکا دیا تو جانتے ہو رات کے اندھیرے میں سب آئے جنہوں نے بڑے بڑے قصیدے لکھے تھے، منہ چھپا کے آئے اور اپنے اپنے قصیدے اتار کے لے گئے. سب سے مختصر سورہ ہے سورہ کوثر ہے. کہنے لگے اس سورہ کو دیکھ کر ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. جملہ آپ کے حوالے ہے ابتدائی تقریر میں ہی. وہ آئے رات کے اندھیرے میں منہ چھپا کر اپنے اپنے قصیدے اتار کے لے گئے. سورہ کوثر لٹکی رہی. یعنی وہ کافر اور مشرک ہونے کے بعد یہ جانتا تھا کہ جب اللہ والا آ جائے تو بندے والے بدعا ہو جاتے ہیں. اللہ
रसूल या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों पहुंच रहा है पैगाम। अब ये प्यारे नबी है, आलमीन की सबसे बड़ी नबूवत है। जनाब आदम ने इनके वसीले से दुआ मांगी है। हाँ, आलम इस्लाम के तफसीरें उठा के देखो, जनाब आदम ने दुआ मांगी। पहली दुआ जनाब आदम ने जो मांगी वो क्या थी जानते हो? इलाही बेहक़ मोहम्मद अंतल महबूब, बेहक़ अली अंतल आला, बेहक़ फातिमा अंतल फातिह सल्लल्लाह, बेहक़ हसन अंतल मोहसिन, बेहक़ हुसैन अंतल क़दीमुल ihsan। हाँ, इस दुआ को मामूली न जानना, तारीख़ आदमियत की पहली दुआ है जो पंजतन के वसीले से मांगी जा रही है। क्या साहिब ज़मान, तारीख़ आदमियत की पहली दुआ जो पंजतन के वसीले से मांगी गई, जनाब आदम ने दुआ मांगी, ठीक है ना? तब मेरा नबी है, आलमीन की सबसे बड़ी नबूवत। वक्त गुजरता रहा, एक रोज हुक्म आया, ए मेरे महबूब आप हिजरत कर जाए। तब जो कर रहे सर, आप हिजरत कर जाए। अल्लाह के नबी ने हिजरत की, लेकिन कैसे? सबको बुलाया और कहा, है कोई मेरे बिस्तर पे सोने वाला? है कोई मेरे बिस्तर पे सोने वाला? ऐसा नहीं है कि बराह रास्त अली को बुला के लेटा दिया हो, या अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ ना। वही सवाल जो ज़ुलशीरा में किया था, खुदा जाने अगर तो थोड़ा साथ दे दो मेरा, है कोई मेरे बिस्तर पे सोने वाला? 3 मरतबा हुज्जत तमाम की, तीनों मरतबा अमीरुल मोमिनीन कहा, या रसूल अल्लाह मैं सोऊं। या अली नम अला फराशी, ए अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, ले जाओ, सो जाओ, ठीक है ना? अली रिसालत के बिस्तर पे सो गए। इधर अली सोए, इधर खालिक ने हुक्म दिया 2 फरिश्तों को, जाओ एक अली के सिराने खड़ा हो, एक अली के पायती खड़ा हो, और अली को मुबारकबाद दो लफ्जों में कि बखिर बखिर लगा या इब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो, ए अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो, ए अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो। जानते हो मेरे दोस्तों, मैंने हाथों को लगाने का एक मानने वाले, मामला है अल्लाह के नबी का, मामला है तेरे महबूब का और अली का, ये दरमियान में अबू तालिब कहां से आ गए? तो बईद रही कुदरत की आवाज आई, अरे तुम नहीं समझे, मोहम्मद के बिस्तर पर सुलाने की आदत तो अबू तालिब ने डाले। बिस्तर रिसालत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिसालत के बिस्तर पर सुलाने की आदत तो अबू तालिब ने डाली थी, है? तो अब प्यारे नबी चले, लेकिन पूरी मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कोई मुझे दिखला दे किसी बात, किसी किताब में कि नबी ने अली को अमानतों की फहरिस्त भी दी हो कि ये अमानत फला की है, इसको दे देना, ये फला की है। कहा था, या अली ये अमानतें उनके अहल तक पहुंचा के, उनके हकदार तक पहुंचा के मुझसे मुलाकात हो जाना, ठीक है? तवज्जो कर रहे हैं सब? अब सरकार ने हिजरत की, तेजी से जुमला सुनो, मुझे किसी एक मकसद तक आना। सरकार ने हिजरत की, जब सरकार हिजरत कर गए, अली बिस्तर रिसालत पे सोए, खालिक ने आयत उतारी, वमिनन नास मन यसरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुल बिल इबाद, के बंदगान खुदा में से कुछ ऐसे भी हैं जो नफ्स बेच देते हैं, मर्जिया खरीद लेते हैं, ठीक है? अली या साहिब ज़मान, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक? अब चूंकि मुसलमान हिजरत कर रहे थे, तवज्जो रखना, मुसलमान हिजरत कर रहे थे, जब हिजरत कर रहे थे तो आलम क्या था? मुशरिक हमला करते थे, काफिर हमला करते थे, मुसलमानों के काफिलों को लूट लेते थे। इस्लाम की पहली जंग क्या? बच्चों बतलाओ, जंगे अहसन, तो जंगे बद्र पहली जंग है। ये जंग भी जानते हो कैसे छिड़ी? ये ऐसे छिड़ी कि अल्लाह के नबी को ने अपने चंद लोगों को जमा किया, पता चला कि काफिला आ रहा है मुशरिकीन का, तो नबी ने कहा, भाई इनको पैगाम दो कि हमारा माल और असबाब इन्होंने लूटा, यानी मुसलमानों का जो माल और असबाब लूट के इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था, उससे मुनाफा भी कमा चुके, तो वो लूटा हुआ माल तो वापस कर दो। अब जाके कुछ सोचते रहना, मैंने कहा है
وہ انویسٹ کر کے منافع کما لیا، اس کے بعد جو ہمارا اوریجنل مال ہے وہ تو واپس کر دو. یہ تھا بیسیکلی ایجنڈا. لیکن وہاں خبر کیا پہنچی؟ احسن تم، وہاں خبر یہ پہنچی، میڈیا والا ہے نا اس لیے بولا، وہاں خبر کیا پہنچی؟ حملہ کرنے آ رہے ہیں محمد بہت بڑا لشکر لے کر. ٹھیک، اب وہاں پر تیاری شروع ہوئی. اب وہ جنگ بدر کیوں کہلاتی ہے؟ تاریخ کبھی کبھار سن لیا کرو، فائدہ مند ہو جاتی ہے. سناؤ اگر بولنا نہیں ہے تو سارے لوگ سننا چاہیے. اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، اس کو بھی محفوظ کرو. اس کو جنگ بدر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بدر نام کا ایک شخص تھا جس نے وہاں پر کنواں کھدوایا تھا کہ قافلے آتے ہیں تجارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو درمیان میں پیاس لگے گی تو یہاں سے پانی پی لے، تو وہ کہلاتا ہے چاہے بدر، بدر کا کنواں. ٹھیک، اب ہوا کیا؟ واقعی بڑی ٹپیکل سچویشن تھی. سرکار کا لشکر پہنچا، ادھر سے مشرکین تھے. اب دیکھو آمنے سامنے ہے، پوری توجہ چاہیے سارے دوستوں کی، آمنے سامنے ہے لشکر. ٹھیک، لیکن مشرک کے لشکر کے پیچھے، کافر کے لشکر کے پیچھے ہے بدر کا کنواں. اب اس روز اتفاق سے گرمی پڑ گئی بہت شدید. نبی نے وہی سوال دہرایا جو شب ہجرت کہا تھا، ہے کوئی جو بدر کے کنویں سے پانی لے آئے؟ گھبرا کے نہیں سننا، ہے کوئی جو بدر کے کنویں سے، تاریخ ہے، تاریخ تاریخ ہے، تاریخ ہے، کوئی جو بدر کے کنویں سے پانی لے آئے. پھر وہی بولا جو ذوالشیرہ میں بولا تھا. اب مورخ نے بھی، دوستوں کو بتلا رہا ہوں، بچوں کو بتلا رہا ہوں، مورخ نے بھی یہ لکھا کہ علی چاہے بدر پہ بدر کے کنویں پہ پہنچ گئے. یہ نہیں لکھ سکی تاریخ کہ علی کیسے پہنچے. مجھے نہیں پتا، میں پیش کر رہا ہوں. یعنی دو بدو ہے، سامنے ہے یہ سرکار کا لشکر، یہ مشرکین کا لشکر، ان کے پیچھے. واقعاً جو بدر کے کنویں سے پانی لائے گا وہ مرد ہوگا. کہہ گیا ہوں میں کچھ، وہ مرد ہوگا. بھائی مشرک کے لشکر کے چیر کے جانا ہے چاہے بدر پر. اب سرکار کیا ہوا؟ پروردگار نے توجہ کر رہے، پروردگار نے حکم دیا علی کہاں ہے؟ چاہے بدر پہ. جف لگائے، کنویں سے پانی بھر. ٹھیک، ادھر اللہ نے حکم دیا اپنے فرشتوں کو جاؤ سب نصرت محمد کے لیے. مجھے نہیں پتا میں جملہ کہوں گا، اگر تو جوان بولیں گے تو اس موضوع پر آگے بڑھاؤں گا، نہیں تو بات بدل دوں گا. کہا کیا؟ جائیے، اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا جائیے میرے محبوب کی نصرت کرے. اب بھیجا تھا نصرت محمد کے لیے، لیکن تاریخ لکھتی ہے سارے فرشتے آ گئے بدر کے کنویں پہ علی کے پاس. مجھے نہیں پتا، پریشان نہیں ہونا، گھبرا کے نہیں سننا، جی کھول کے سنو. کہا سارے فرشتے چاہے بدر پہ آ گئے. میں ہاتھوں کو جوڑوں، اے سید الملائکہ، اے جبریل امین، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے نصرت محمد کے لیے. آ گئے آپ ساروں کو لے کر علی کے پاس بدر کے کنویں پر. تو وہی نہیں سید الملائکہ جواب دے، ارے تجھے خبر نہیں کہ شہر علم میں داخل ہونے کا دروازہ تو علی ہے. کیا صاحب جواب، کیا صاحب جواب، کیا صلی اللہ علیہ محمد اللہ اکبر. یا رسول اللہ. کیا صاحب شہر علم میں داخل ہونے کا دروازہ تو یہی ہے. سارے فرشتوں نے، تاریخ میں لکھا سارے فرشتوں نے امیر المؤمنین کو سلام کیا، السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ پہ ہمارا سلام. ٹھیک، سب نے سلام کیا امیر المؤمنین کو. اب دیکھیے پیارے نبی نے، یہ اسلام کی تھی پہلی جنگ. ٹھیک، اب نبی کا ایک فرمان ہے. نبی کا فرمان کیا ہے؟ حسن من وانا من. جیسے حسین منی وانا من الحسین، ویسے حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے. پہنچ رہا ہے دوستوں تک؟ پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہے. پیارے نبی نے فرمایا کیوں؟ اور ایک اور مقام پہ فرمایا یہ حسن و حسین
بیٹھے ہو تب بھی امام ہے، کھڑے ہو تب بھی امام ہے۔ سوچ لینا بھائیو، گھروں میں جا کے کہ میں نے بولا تھا، نبی کا فرمان ہے، یہ دونوں بیٹھے ہو تب بھی امام ہے، کھڑے ہو تب بھی امام ہے۔ کہا صاحب دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق، ایک امن پسند دیکھیے ہے، یعنی مولا حسن نے صلح کی، یہ بھی بات واضح محفوظ کر لو، حسن نے صلح نہیں کی، حسن سے صلح کی گئی۔ مجھے نہیں پتا میں جملہ کہہ رہا ہوں، حسن نے صلح نہیں کی، حسن سے صلح کی گئی ہے۔ حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی گئی ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بات آ گئی سرکار والی ایک سبز کا بات، لیکن اب دو جملے سنو، سنیں گے سارے دوست پیچھے جو بیٹھے ہیں سارے بات میرے دوستوں یاد رکھیں، حسن سے صلح کی گئی۔ کہا صاحب ایک نے صلح کی، ایک نے شاٹ لیا جہاد کے لیے، یہ مزاج میں فرق۔ تو بھائی سنو سنو توجہ کرنا، ایک مریض ڈاکٹر کے پاس پہنچا، اس نے کہا حضور بیمار ہوں، طبیب نے دوائی لکھی، توجہ کرنا، طبیب نے دوائی لکھی، اب اس نے اس دوائی کو یوز نہیں کیا، مرض اور بگڑ گیا، خراب ہو گیا، اب کچھ دنوں کے بعد گیا دوسرے طبیب کے پاس، کہا صاحب یہ مرض ہے کیا کرو؟ اس نے کہا آپریشن فوری ہوگا۔ گھبرا کے نہیں میرے بھائیوں، پریشان ہو کے نہیں سننا، جس کے دل میں ہوتے حسن مصطفیٰ ہے میرا سر اٹھائے۔ دوسرے طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی فوراً آپریشن ہوگا، آپریشن کے بغیر گزارا نہیں، تو کیا کہو گے کون سا طبیب غلط ہے؟ کون سا؟ بولو میرے ساتھ، کوئی طبیب ان میں سے غلط ہے کہ نہیں؟ اس وقت مرض کی کنڈیشن یہ تھی کہ دوائیوں سے حل ہو سکتا تھا۔ کچھ کہہ رہا ہو بولو، غریب زہرا سلامت رکھے، میرے جوان میں ضرورت سے پروردگار تم سب کو محفوظ رکھے، امام حسین آپ کی جھولیاں مرادیں سے بھر دے۔ یعنی اس وقت مرض دوائیوں سے حل ہو سکتا تھا، سلب ہو سکتا تھا، جا سکتا تھا، لیکن اب اس مریض نے خود ہی علاج نہیں کیا، مرض بگڑ گیا، اب نوبت آ گئی آپریشن کی۔ تو یہی مزاج سمجھو، حسن کے زمانے میں مرض اتنا تھا کہ بس صلح سے کام ہو سکتا تھا۔ زمانہ حسین میں اتنا بگڑ گیا کہ جہاد کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ یعنی یہ حجت پروردگار کی مشیت کو دیکھو، ایک مقام ہے خلیل خدا، آنکھ سے بچایا نہیں بچایا؟ بولو بچایا نا، لیکن جب موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے دربار میں پہنچے نا، تو فرعون کو خبر کہا، اس کے کاہنان دے چکے تھے، جادوگر جو اس کے تھے وہ دے چکے تھے کاہنان کے ایک بچہ آنے والا۔ اب موسیٰ پہنچ گئے فرعون کے دربار میں، ہاں فرعون نے کہا میں چیک کروں گا یہ وہی بچہ تو نہیں ہے، انگارے بھی رکھے اور کچھ عام چیزیں رکھی، کہا اگر یہ حجت والا یعنی وہ بچہ ہوگا تو یہ کبھی انگارے کو نہیں چھوئے گا، لیکن قدرت یہ طے کر چکی تھی کہ موسیٰ انگارے کو چھوئے، تو وہاں حجت کو قدرت نے آنکھ سے بچایا، یہاں کلیم اللہ کے ہاتھ پہ انگارے لگے۔ کیوں؟ کیا کہو گے مشیت میں فرق آ گیا؟ بولو بولو، کیا مشیت میں فرق آ گیا کہ نہیں؟ اس وقت ابراہیم کا آنکھ سے بچنا دین کی حفاظت پہ مأمور تھا، یعنی ابراہیم آنکھ سے بچے تو دین محفوظ رہے گا، اور فرعون کے دربار میں موسیٰ کا جلنا دین کی حفاظت تھی۔ تب یہ فرق سمجھ رہے ہو؟ تو وہاں سے آیا ہے قلم، وہاں سے آیا ہے کاغذ، دستخط کے ساتھ آیا، شرائط لکھ دیجئے، تو شرائط تو وہ لکھتا ہے جس کی فتح ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا جو پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں، جب میرا دل یہ کہتا ہے جب حسن مولا کے پاس قلم و کاغذ پہنچا ہوگا تو میرے مولا نے نانا کے روزے کا رخ کر کے کاغذ و قلم اٹھایا ہوگا اور کہا ہوگا نانا کل جنہوں نے قلم و دوات دینے سے انکار کیا تھا آج نوازے کو دے رہے۔ یا صاحب زمان، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مردہ باد، ہے ہماری درسگاہ کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا، سعادتوں کا سلسلہ، کربلا۔
خدمت امام حسن علیہ السلام سبز کباب بلند ترین سلوات صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ توجہ کر رہے ہیں سارے دوست؟ یعنی کمسن ہے میرے مولا، کمسن نانا کی آغوش میں، نانا کی آغوش میں ہے مولا حسن. پوری توجہ کرنا. ایک ہستی وارد ہوئی سرکار کی بزم میں، ایک ہستی وارد ہوئی سرکار رسالت مآب کی بزم میں. کہا یا رسول اللہ کچھ سوالات. نبی نے کہا میرے نواسے سے پوچھیں. شب رسالت کے پروانے دیکھ رہے ہیں سارے. حسن کمسن ہے نانا کی آغوش میں. کہا یا رسول اللہ میں اپنی زبان میں پوچھوں. کہا جس زبان میں چاہو پوچھ لو. غریب زہرا عمر تیرے ہاتھوں سلامت. کہا جس زبان میں چاہو پوچھ لو. جب سوالات پوچھ لیے مطمئن ہوئے آئے رسول خدا کے پاس. پوری توجہ کرنا. آئے رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ جیسے جواب کا حق تھا ویسے جواب ملے. میں مطمئن ہوا جا رہا ہوں. چلے گئے تو شب رسالت کے پروانے حیرت زدہ ہو کے سرکار رسالت مآب سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ نورانی وجی چہرے والی ہستی کون تھی؟ تو نبی نے فرمایا سنو یہ میرا بھائی خضر تھا. پریشان نہیں ہونا، پہنچے تو بولنا میرے ساتھ یہ میرا بھائی خضر تھا. یہ جو بیٹھے میرے سارے احباب یہ میرا بھائی خضر تھا. اپنے کچھ مسائل لے کے آیا تھا. میں نے کہا میرے نواسے حسن سے پوچھ لو. تو میرے دوستوں قرآن کی داستان ہے کہ جب موسیٰ جیسے کلیم کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ خضر کے دروازے پہ جاتے ہیں. جب خضر کو مسائل حل کروانے ہوتے ہیں وہ حسن کے دروازے. اللہ یا اللہ پہنچ رہا ہے دوستوں کا پیغام. میرے دوستوں میرے عزیزوں یہ مولا والی ہے سبز قبا میرا مولا. ایک بادشاہ گزرا. بس بات آخری کر کے مسائل کا آغاز کروں گا. ایک بادشاہ گزرا نام اس کا فضل بن عامر. کیا نام؟ احسن تم فضل بن عامر. اس نے اس تاریخ لکھتی ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا اکلوتا. کسی نے حملہ کیا بیٹا مر گیا یا اپنے ہی سپاہیوں کے تیر سے وہ مر گیا. اکلوتا بیٹا تھا. بادشاہ غضبناک ہو گیا جب بیٹا آیا مرا ہوا. ظاہر سی بات ہے بادشاہ غضبناک ہو. اب جتنے دربار میں بیٹھے تھے کہا کوئی ہے جو اسے زندہ کرے. وزیر کہنے کے سرکار یہ تو وزیر شیعہ تھا. کہنے کا سرکار یہ تو چونٹی نہیں جلا سکتے, چونٹی نہیں زندہ کر سکتے, یہ کدھر انسان. توجہ کر رہے کہا پھر کیا کیا جائے. غضبناک ہوا بیٹھا بادشاہ. کیا کیا جائے. کہا میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے, مسلمانوں کا رسول وہ فرماتا تھا کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں. کہا جاؤ التجا کرو ان سے. کہا وہ تو رخصت ہو گئے. کہا میرا معاملہ تو نہیں. کہا پھر نبی کا وصی علی کہتا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. کہا بھائی جائیے ان کے پاس. کہا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. کہا میرا معاملہ تو وہی ہے. کہا بادشاہ میں نے سنا ہے کہ علی کا بیٹا حسن, مجھے نہیں پتا جس کے دل میں حسن مصطفیٰ کی محبت موجود ہے. کہا آج حسن یہی اپنے بابا والا دعویٰ کرتے. کہا وہ بادشاہ تھا اذربائیجان کا. کہاں کا؟ اذربائیجان کا. اب وہاں سے آنا تھا مدینہ. وزیر سے کہتا ہے 4 دن دیتا ہوں. اس زمانے میں 4 دن دیتا ہوں, جاؤ جا کے لے کے آؤ. اگر نہیں پہنچے تو تمہارے بیوی بچوں کو قید کروں گا, گھر پر جلا دوں گا. 4 دن کیسے ٹریولنگ میں کدھر 4 دن. اگر بھائی جان سے وزیر پہنچے گا پوری قوت سے سننا. اب وزیر پریشان تھا. بادشاہ ہوتا ہے اس کا حکم تھا. اب وزیر چلا. ہاں بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے کہیں کا بھی ہو. غریب زہرا سلامت رکھے. ہاں غریب زہرا سلامت رکھے. جو میرے جملے سمجھ رہے کہیں کا بھی ہو. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے. فرعونیت اس کے دماغ میں ہوتی ہے کہیں کا بھی ہو. پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو. بہرحال موضوع نہ موڑو. بادشاہ کا دماغ تھا, نہیں تو بات پھر کہیں سے کہیں نکل جائے گی. کہہ رہے گا جاؤ بھائی لے کے آؤ. اب وزیر اذربائیجان سے جا رہا, کیسے 4 دن کے اندر کہاں سے لے کے پہنچے گا. اب دیکھو معرفت رکھتا تھا. توجہ کرنا پوری قوت کے ساتھ. غریب زہرا آپ سب کی جھولیاں مرادوں سے بھرے. پوری قوت کے ساتھ سننا. وزیر نے جیسے ہی باہر شہر سے نکلا اس نے مسلح بچھایا. جوانوں کو بولو ہم بچوں کو مسلح بہت قیمتی ہے.
احسن تم جو بول رہے ہو خدا تم سب کو جزائے خیر عطا کرے. یہ مصلی بہت قیمتی ہے. اس نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پوری قوت کے سننا. کہاں اذربائیجان, کہاں مدینہ, 2 رکعت نماز پڑھی, سجدے میں سر رکھا, کہے گا ان کنتا تسمع مناجاتی فاغثنی, اگر آپ میری اس دعا کو سن رہے ہیں میری مدد کرے. مجھے نہیں پتا جو خاموش ہے کیوں ہو. کہا اگر آپ میری اس دعا کو, اس آواز کو سن رہے ہیں فاغثنی, میری مدد کرے. جانتے ہو روایت کا فقرہ ہے, تاریخ بتلاتی ہے, اذا برجل رفضہ برجل, وہ سجدے میں یہ دعا مانگ رہا تھا, اس سے کوئی رجل آیا, اس نے پیر کی ٹھوکر ماری. کہا اٹھ, کہنے لگا من انت, تو کون ہے؟ آنے والے نے کہا کانا طلبت کا, جس کو پکار رہا تھا. یا صاحب زمان, یا صاحب زمان, جب دل زیادہ خوش ہوا کرے یہ دعا مانگا کرو, اللہم اجل ولیک الفرج. اس لیے کہ مومنین کی خوشیاں مولا کے ظہور میں پوشیدہ. کہے گا من انت, آپ کون ہے؟ مولا فرمایا کانا طلبت کا, جس کو پکار رہا تھا وہ آ گیا. تو میرے دوستوں, میرے مالک کا فرمان ہے, میرے مولا فرماتے ہیں کہ ان کان لک حاجت فحرک شفتیک فقل یا صاحب الزمان ادرکنی, اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو اپنے ہونٹوں کو جنبش دینا اور کہنا اے زمانے کے صاحب میری مدد کرے. مولا فرماتے ہیں چھری کے نیچے ہو گئے بچا کے لے جاؤں گا. چھری کے نیچے ہو گئے بچا کے لے جاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے کتنے کریم ہے آل محمد. تم پکارتے ہو, تمہاری مدد کے لیے آتے ہیں. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, ایک روز یہ شام والا آ رہا تھا, جانتے ہو نا, جانتے ہو نہیں جانتے ہو, جانتے ہو, یہ شام والا آ رہا تھا. تو سرکار باغ میں تھے, مولا حسن باغ میں, دیکھا اس نے, فوراً سے اتر گیا. اچھا, حجت کو پروٹوکول سے مروب کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک, اترا, کہنے گا کیا آپ بھی وہی دعویٰ کرتے ہیں جو آپ کے بابا نے کیا؟ مولا نے فرمایا سن, ہمارے چہرے بدلتے ہیں, دعوے نہیں بدلتے. مرضی ہے آپ کی, ہمارے چہرے بدلتے ہیں, دعوے نہیں بدلتے. ہو گئی بات یہاں تک, پوری قوت سے سننا سے بات کر رہا ہوں. کہا اچھا, جیسے یہ جملہ سنا, کھجور کا درخت کا کہا بتلائیے اس میں کتنے پھل لگے ہوئے, کتنے پھل لگے ہوئے. کھجور کا واحد وہ درخت ہوتا ہے نیچے سے جس سے پھل نہیں گنے جاتے, گچھے اتنے ہوتے, کتنے ہوتے؟ مولا فرمایا 3003, بعض نے لکھا 4003. ٹھیک, مولا نے تعداد بتائی 3003 ہے. اس نے حکم دیا غلاموں کو چڑھ جاؤ سارے درخت, سب درخت پہ چڑھ گئے. کہا گننا شروع کرو, گنتے 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 گنتے. اس نے پوچھا بھائی کتنے ہوئے؟ ادھر غلام نے آخری توڑا, کہا 3003. اب جب 3003 مولا کی بتائی, مجھے نہیں پتا جس کے دل میں حب حسن ہے ذرا سر اٹھائے. اس نے جیسے ہی 3003 تعداد سنی نا, اپنا منہ بڑا سا پھلا لیا, واپس سواری میں بیٹھا, بولتا ہوا کہنے لگا, جانے لگا کہ ہاں آپ کے بابا بھی غیب سے بتاتے تھے, آپ نے بھی غیب سے بتا دیا. لوگ مستفی والوں ذرا یہ فکرہ سننا, آپ نے بھی غیب سے بتا دیا ہوگا. میرے مولا نے کہا جواب تو سنتا تھا, میں نے غیب سے نہیں بتایا, میں نے کہہ دیا یہ ہو گئی. یا صاحب زمان, امام کے اختیار کو سمجھو, اختیار امامت کو جانو کہ امام کا اختیار کیا ہوتا ہے. دربار تھا شام والے کا, سنو جملہ تمہارے لیے ہے, دربار تھا شام والے کا. اچانک سے میرے مولا نے ایک فکرہ فرمایا, توجہ کرنا سارے دوست. میرے مولا نے ایک فکرہ فرمایا. فکرہ کیا تھا؟ مولا فرمایا اگر ہمیں پہچانتے ہو, اگر ہم چاہے تو شام کو عراق کر دے. پریشان نہیں ہونا, بات پہنچے تو بولنا. مولا شام کے دربار میں ہے, کہنے لگا اگر ہم چاہے تو شام کو عراق کر دے, عراق کو شام کر دے, مرد کو عورت کر دے, عورت کو مرد کر دے. ایک کم نصیب اس دربار میں کھڑا ہوا, کہنے لگا کیسے ممکن ہے کوئی اس پہ قدرت رکھتا ہو؟ اے ابو تراب کے بیٹے, میں یقدر والا ظالم, کون کیسے اس پہ قدرت رکھ سکتا ہے؟ مولا کا دعویٰ سمجھ میں آ گیا. مولا فرمایا اگر ہم چاہیں شام کو عراق کر دے, عراق کو شام کر دے. لو آخری جملہ کہہ رہا ہوں, فضا محفوظ کر لینا. شام کو عراق کرے, عراق کو شام کرے, مرد کو عورت کرے, عورت کو مرد کر دے. چلتے ایک کم نصیب کھڑا ہوا, کہنے لگا
میں عبداللہ ذالک یمنا ابی تراب، اے ابو تراب کے بیٹے کوئی اس پہ کیسے قدرت رکھ سکتا ہے؟ بس میری مولا کی نگاہیں تھی، نہ تسبیح نہ ذکر نہ وید نہ درود نہ دعا۔ مولا نے فرمایا اما تستحینا، ارے تجھے حیا نہیں آئی مردوں کے مجمع میں آتے؟ اما تستحینا تقوی بین الرجال، تجھے حیا نہیں آئی مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے؟ بس جب لوگ متوجہ ہوئے دیکھا وہ عورت ہو چکی تھی، دربار سے بھاگنے لگی۔ مولا نے کہا سزا تو پوری سنتا تھا، جو گھر میں تیری بیوی تھی اسے میں نے مرد بنا دیا۔ اختیار امامت زمانہ کیا سمجھے گا؟ یسلم تسلیمہ کی منزل پہ آ جاؤ۔ تو جو یہ یسلم تسلیمہ یعنی ایکسپٹنس، تسلیم کے مقام پہ ایکسپٹنس کو لے کے مولا سے معرفت کی توفیق مانگو کہ آل محمد ہمیں معرفت عطا فرمائے۔ یہ توفیق بہت قیمتی ہے۔ بس ہر ممبر سے میں نے سوال کیا، جہاں جہاں گیا ذکر کے طفیل، میں نے کہا کہ بس زمانہ مجھے اتنا بتلا دے کہ زہرا کے بیٹوں کا قصور کیا تھا۔ عزیزانو، تاریخ نے کچھ بیان کیا، اللہ کرے آپ برداشت کر سکے۔ بڑا مظلوم امام ہے میرا۔ عزیزانو، تاریخ لکھتی ہے کہ ایک وائز نے مولا والی سبز قبا کے مسائل پڑھے، مسائل بیان کر کے وہ وائز اپنے گھر آ گیا۔ استراحت کے لیے بستر پہ قبر لگائی۔ عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ جو بلسہ دینے آیا ہے، فصل ازا آخری دنوں میں وارد ہو گئی۔ اب اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا۔ خدا آپ سب کو طول عمر عطا فرمائے۔ عزیزانو، عالم خواب میں دیکھا مولا والی سبز قبا آئے، سلام کیا، قدموں کو بیٹھ گئے۔ مولا نے فرمایا اے وائز، تم نے ہمارے سخت مسائل ہمارے عزیزانوں کو نہیں سنائے، ہائے کرنے میں شرمانا نہیں۔ وائز کہتا ہے مولا میں نے آپ کے عزیزانوں کو بتلایا کہ آپ کو زہر سے شہید کیا۔ مولا فرماتے ہیں نا وائز، یہ میرے سخت مسائل نہیں۔ مولا میں نے بتلایا آپ کے عزیزانوں کو کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ خدا آپ کی ہائے پہ رحمت نازل فرمائے۔ مولا نے فرمایا یہ میرے سخت مسائل نہیں۔ مولا میں نے آپ کے عزیزانوں کو بتلایا کہ آپ کا جنازہ گھر سے جانے کے بعد دوبارہ گھر میں آیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نا یہ میرے سخت مسائل نہیں۔ وائس کہتا ہے مولا میں نے آپ کے عزیزانوں کو بتلایا کہ آپ کے جنازے پہ تیروں کا میر بسایا گیا۔ مولا فرماتے ہیں نا یہ میرے سخت مسائل نہیں۔ اللہ جب یہ فقرہ کہتا ہے نا، مولا فرماتے ہیں یہ میرے سخت مسائل نہیں۔ قلبوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، رو کے کہتا ہے مولا پھر میں سخت مسائل نہیں جانتا، جس کو سمجھ میں آ جائے میں سخت مسائل نہیں جانتا۔ میرا مولا والی سبز قبا فرماتے ہیں کہ وائز اب جب ہمارے مسائل پڑھنا نا تو ہمارے عزیزانوں کو ہمارے سخت مسائل بتانا، ہمارے عزیزانوں کو بتانا کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ سے آیا گیا۔
خدا آپ کی حائل میں رحمت نازل فرما. امام حسین اپنے روزے پہ حاضری کا شرف نصیب فرما. تب میں کھڑا دیکھ رہا تھا میری ماں پہ چلتا ہوا جب وعدہ دلایا گیا. میرے عزاداروں کو بتلانا کہ جب میری ماں کو غصہ عطا ہوا میری ماں نے آغاز دی فضا میرا محسن بڑا ہے ہائے کرنے میں شرمائے نہیں کوئی آئے. عزاداروں میرے مولا فرماتے ہیں میں کھڑا دیکھ رہا تھا جب میری ماں کو غصہ عطا ہوا ہے تو وہ میرے بابا کو لے کے جا رہے تھے. میرے ماں نے میری بابا کی آواز کو تھاما ہوا تھا. پوری قوت سے محسوس کرنا مصائب کو. میرے ماں نے میری بابا کی آواز کو تھاما ہوا تھا. وہ چھڑانا چاہتے تھے. میری ماں میرے بابا کی آواز کو نہیں چھوڑتی تھی. ایک لعین نے گستاخی کی انتہا کر دی. تلوار کو میان سے باہر نکالا. میری ماں کے بازوؤں پہ تلوار کے دستے کا مارنا. اجر حکم اللہ تمہارے ماتم پہ پابندی نہیں ہے. میرے عزاداروں کو میرے سخت مصائب سنائے. لو عزاداروں بس میں نے بات مکمل کر دی. تاریخ لکھتی ہے اگر برداشت کریں. جو زہر تھا نا جو زہر وہ شام سے خط لکھا گیا تھا روم اور کہا گیا تھا جو شدید ترین زہر ہو جو سمجھ سکتا وہ لا کے دو. جب قاصد پہنچا زہر دیا اس کو. قاصد لے کے آیا تھا لیکن یہ بھی یاد رکھو زہر شام سے بھجوایا گیا ہے حسن کو لیکن تیر مدینہ سے رسا ہوا ہے. ہائے کرنے والوں آدھر حسین تمہاری ہر حالت کو پورا کرنا. قاصد نے کہا کتنا شدید ہے. وہ کہنے لگا اگر ایک دن کا بھی دریا میں ڈال دو تو تمام آبی حیات دریا کی مر جائے. سوچو یہ زہر ہے جو تمہارے مولا کو دیا گیا. دو باتیں تاریخ لکھتی ہے. جو عدا ملعونہ نے یا پانی میں ملایا تھا یا دودھ میں اللہ کرے تم محسوس کرو یا دودھ میں ملایا تھا. میرا مولا حالت روزہ سے تھا جس کو سمجھ میں آتا ہے. روزے سے تھے میرے مولا حسن مصطفیٰ. افطار کا وقت قریب آیا یا پانی کا گھونٹ لیا یا دودھ کا گھونٹ لیا. دونوں باتیں سن لو. اب وہ تھا زہر جو میرے مولا کو ملا. بس زہر کا ملنا تھا دادارو سرکار کا جگر کٹنے لگا. ہائے کرنے میں شرمانا نہیں. سرکار کا جگر کٹنے لگا. اب دادارو بی بی ام فرما کو بلایا. شہزادی تشریف لائی. شہزادی کے حجرے میں مولا بستر پہ لیٹ گئے کہ میرے بیٹے قاسم کو بلا دو. جناب قاسم آئے ہیں. بیٹا بابا کے سینے پہ آ جا. نہ شہزادہ بابا کے سینے پہ آیا ہے لوہے پر نہیں رک پایا بدطرف کے بابا کے سینے سے پیچھے ہٹا. شہزادی نے پوچھا بیٹا قاسم کیوں نہیں رکے. طرف کے شہزادے فرماتے ہیں ماں بابا کا سینہ جلب ہوتا رہا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا آپ کی ہائے میں رحمت نازل فرما. اگر تاریخ لکھتی ہے امام حسین رو رہے تھے. بہنوں نے حصار کیا ہوا تھا. غریب زہرا کو جب حسن مولا نے روتا ہوا دیکھا تو حسن مولا کو اپنا زہر بھول گیا. میں نے جملہ کہہ دیا ہے حسن مولا کو اپنا زہر بھول گیا. طرف کے حسین رو رہے تھے. دیکھا کہا اے ابا عبداللہ آپ نہ روئے. بھیا آپ چھوڑے جا رہے ہیں حسین کیسے رو. اے حسین اس لیے کہ آپ کے دن جیسا کوئی دن نہ ہوگا. حسین کی کربلا حسن کو یاد آ رہی تھی. مولا حسن مصطفیٰ نے وصیت کی کہا میرے بھائی یہ گھر والے آپ کے حوالے اور حسین آپ اللہ کے حوالے. نہ حسن والا اس دنیا سے رخصت ہوئے. آج تو اللہ کے نبی بھی تشریف لائے ہوں گے. خود کربلا سے غریب زہرا آئے ہوں گے اپنے بھائی کا پرسہ لینے. آج نجف کا سلطان اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آیا ہوگا. عزادارو جانتے ہو غسل ہوا کفن دیا گیا سرکار کا جنازہ تیار ہوا. لو آخری فکرے ہیں میری تقریب کے مولا کے جنازے کو لے جایا جانا ہے روضہ رسول کی جانب. جانتے ہو تاریخ لکھتی ہے جملہ آخری کہہ رہا ہوں تاریخ لکھتی ہے ادھر سرکار کا جنازہ روضہ رسول کی جانب پڑ رہا تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ ملعونہ کے ہاتھ سے رومال کا چھوٹنا تھا کہ حسن کے جنازے پر جانتے ہو بس یہ تابوت شبیہ ہے.
اس تابوت پہ کوئی تیر تو نظر نہیں آ رہا، جس کو سمجھ میں آئے پرسا دینے میں شرمانا نہیں۔ اس تابوت پہ کسی کو تیر تو نظر نہیں آ رہا، بس بنی ہاشم